امام زمان یا امام زمان یا امام زمان. آئیں حضرت سیدہ کے گھر میں جا کر دیکھیں کہ کیا اخلاق پایا جاتا ہے, کس طرح بچوں کو پکارتی ہیں. حدیث قصہ آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, کیا طریقہ ہے بچوں کو پکارنے کا. جب امام حسن اندر آتے ہیں تو کیا کہتی ہیں, یا قرۃ عینی, اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی بچے کو اس طرح پکار رہی ہیں, میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم اپنے بچوں کو ایسے گلے لگاتے ہیں, پیار کرتے ہیں. روایات کہ بچے کو دن میں 12 دفعہ بوسہ دو, پیار کرو. کیوں؟ تاکہ وہ تمہارے ساتھ کانفیڈنس اس کا ہائی ہو, ڈیسیجن میکر بن سکے, اسے شیلٹر ہو کہ ہاں میرا باپ یا میری ماں میرے ساتھ ہے. سونے سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کو کوئی صورت, کوئی چیز, ہم رائمز تو حفظ کروا دیتے ہیں لیکن دوسری چیزیں بھی حفظ کرائیں بچے کو. ساتھ بیٹھیں, اس کو سلائیں, تھوڑی دیر اس کے بعد بیٹھیں, بات کریں, بچے کی طرف توجہ دیں. عزیزان محترم, میں نے کہا نا ہم نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم چاہتے نہیں, ہم آٹومیٹکلی ایک سسٹم میں ایسے ڈیزائنڈ ہو گئے ہیں کہ ہم غافل ہو گئے ہیں. بچہ ابھی گیجٹس پال رہے ہیں بچوں کو, یا میڈس پال رہی ہیں, گیجٹس پال رہے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہیں. بچے کا رول ماڈل, ہم ماڈل بچے کو حضرت قاسم نہیں دے پائے. ہم نے بچوں کو حضرت علی اکبر رول ماڈل نہیں دیا. ہمارے بچوں کا رول ماڈل بین 10 ہے, اسپائڈر مین ہے, آئرن مین ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وقت انہی کے ساتھ زندہ ہے. اس کو بیگ بھی ویسی چاہیے, اس کو کپڑے بھی ویسی چاہیے. اب جب ایک چیز ہر وقت, یہ نہیں, آپ یہ مت سمجھیے گا کہ کوئی چیز استعمال کرنا بری بات ہے ایسی نہ, لیکن اس کو ایکچوئل پتہ ہونا چاہیے کہ اصل ہیرو کون ہے. یہ اصل نہیں ہے, خوب یہ سب ایسے ہی کریکٹر ہیں, ٹھیک ہے, کھیلے کودے. اصل کریکٹر حضرت قاسم ہے چھوٹے بچے کے لیے, کہ جو شب عاشورہ کہتا ہے موت میرے لیے جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. یہ کریکٹر چاہیے ہمیں. یہ کردار کہاں ہے زندگی میں؟ صرف مجلس میں, مجلس پڑھنے جائیں. یہ کردار اس لیے تھے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کردار کو لے کر, ان کریکٹرز کو لے کر آئیں اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں کہ 2 بچے ہیں اور دونوں بھائی ہیں, دونوں میں اگر کوئی مقابلہ بھی ہے گھر کے اندر, روایات ہیں تو دونوں کے اندر چیزوں کو برابر ہے. اگر ایک سبقت لے جاتا ہے تو دوسرا لے جاتا ہے. ہم اپنے گھروں کے اندر اس طرح اخلاق, بچے کو کبھی بھی کسی مہمان کے سامنے اس کو مت ڈانٹے کسی غلطی پر. اس کے اندر اس کی جو اندر کی پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے دوسرے کے سامنے. یہ اسلامی طرز عمل ہے. بچہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیجے محمد والے. امام حسن کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی والدہ کے بارے میں, کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کی تاریکی میں کبھی بھی اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا. ہمسایوں کے لیے, دوسروں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں. وہ یہ اخلاق ہے. یہ اخلاق میری زندگی میں ہے کہ میں بھی اگر دعا مانگ رہا ہوں تو اپنے بیٹے کو کہوں بیٹا ان کے لیے دعا مانگو, بیٹا چچا کے لیے, دادا کے لیے, ان کی صحت کے لیے. یہ تربیت ہے. یعنی خود اس کو پتا ہوگا ایک تو خدا سے دعا مانگی جاتی ہے, خدا ہے, خدا کا خوف ہے, خدا ایک ایسی پاور ہے جو زندگی میں تم کہیں بھی ہوگے خدا ہی تمہیں بچائے گا. تمہاری ڈیپینڈنسی سب سے پہلے خدا کے اوپر ہونی چاہیے. وہ یہ تربیت ہے گھر کے اندر بچے کو. آپ کا چھوٹا بچہ ہو, آپ اگر کھانا کھا اس کو بولے شکر الحمدللہ کہو, شکریہ کہو, تھینکس کہو, میرسی کہو. کس کو؟ خدا کو پہلے کہو, بعد میں گھر والوں کو کہو, بابا کو کہو کہ وہ آپ کے لیے چیز لے کر آئے. پہلے خدا کا شکر کرو کہ خدا نے باپ دیا ہے, خدا نے باپ کو توفیق دی کہ وہ تمہارے لیے یہ کام کرے. یہ آپ تربیت کر رہے ہیں. یہ خدا پر یقین بچپن سے آپ اس کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ جب کل کو اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے گی کسی بھی لیول پر, سب سے پہلے وہ ہاتھ اٹھائے گا
کہے گا پروردگار تجھے واسطہ میری مشکل کو حل کر. لیکن اگر آپ اس کو خدا ہی نہیں دیا بچپن میں تو وہ کس کے دروازے پر؟ ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اللہ نے نظام ایسے بنایا ہوا ہے, ایک دوسرے کے بغیر نظام نہیں چلتا. گاڑی کے لیے مکینک چاہیے, گاڑی کے لیے الیکٹرانک مکینک بھی چاہیے, ویل بھی چاہیے, سب چاہیے, مگر یہ سب چیزیں اسباب ہیں, اصل ریزن نہیں ہے. اصل ریزن وہ ہے. یہ جب آپ بچے کو گریجولی دیں گے تو بچہ خود بخود یعنی یہ خوف خدا کا اگر اس کے اندر ہے تو آپ اس کو دنیا میں کہیں پر بھی بھیج دیں گے, وہ خدا پر یقین رکھے گا.